کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الہاشمی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بس بھائی بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ حضور نبی کریم سرور کائنات، فخر الانبیاء، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، شافع محشر، سیدنا و مولانا محمد عربی، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی امت میں پیدا کیا اور مسلمان پیدا کیا۔ یہ مالک کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں یہودیوں کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، اگر وہ مالک چاہتا تو ہمیں نصرانیوں کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، اگر وہ مالک چاہتا تو ہمیں مجوسیوں کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، عیسائیوں کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ اگر میرا مالک چاہتا تو ہمیں کسی اور مخلوق میں بھی پیدا کر سکتا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کی امت میں آنے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام دعائیں کرتے گئے۔ انبیاء کرام علیہ السلام دعائیں کرتے گئے کہ یا اللہ یہ امت ہمیں عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ میرے محبوب پیغمبر کی امت ہے۔ تو انبیاء کرام دعائیں کرتے گئے کہ یا اللہ تو پھر ہمیں اس امت میں پیدا کر دے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ امت بڑی عظیم امت ہے۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور ہر نبی نے کلمے کی دعوت دی، کلمہ طیبہ کی دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ کی طرف آ جاؤ۔ 1,24,000 انبیاء کرام آدم سے لے کر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء نے اسی کلمے کی دعوت دی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ اکرام سے یہ بیان کیا کہ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد یہ کام، امتوں والا کام، یہ عظیم کام، یہ فضیلتوں والا کام، یہ برکتوں والا کام، یہ عالی مقام کام اس امت کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگایا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ کیا آدم علیہ السلام کی امت بہترین نہیں تھی؟ کیا نوح علیہ السلام کی امت بہترین نہیں تھی؟ کیا موسیٰ علیہ السلام پر کلمہ پڑھنے والے بہترین امت نہیں تھے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بہترین لوگ نہیں تھے؟ تھے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، مگر اس امت کو اللہ رب العزت نے جو خطاب عطا فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کہ تم نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد یہ کام اس امت کے ذمے ہے کہ ہر فرد تک، ہر گھر میں، ہر چوراہے میں، ہر گلی میں ہم نے یہ پیغام پہنچانا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی امت نے نہیں آنا، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کسی امت نے نہیں آنا۔ تو یہ نبیوں والا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ذمہ لگایا ہے۔ تو میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، اس امت کے ذمہ جو کام ہے، اسی کی محنت کے لیے آپ پنڈال میں جا کر دیکھیے، آپ ڈائمنڈ اجتماع میں جا کر دیکھیے، ہزاروں کا نہیں، سینکڑوں کا نہیں، ہزاروں کا نہیں، لاکھوں کا مجمع ہے، کروڑوں کا مجمع ہے۔ وہاں پر آپ جا کر دیکھو تو صحیح۔ پچھلے اجتماع میں جو ہے کارگزاری میں سنا کہ 108 ممالک کے افراد اس اجتماع میں شریک ہوئے، 108 ممالک کے افراد۔ اور اس اجتماع میں جو سننے میں آ رہا ہے، ملاقاتوں سے جو معلومات مل رہی ہیں کہ 125 ممالک سے لوگ اس اجتماع میں تشریف لا رہے ہیں۔
تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ان لوگوں میں چٹائی بچھا کر سونے والے، چٹائیوں پر بیٹھنے والے جو ہیں وہ صرف پاکستانی لوگ نہیں ہیں، پوری دنیا کے لوگ ہیں۔ ان میں شہزادے بھی ہیں، ان میں رئیس بھی ہیں، ان میں امیر بھی ہیں، ان میں شہنشاہ بھی ہیں، ان میں تاجر بھی ہیں، ان میں تجارت کرنے والے بھی ہیں، ان میں ڈاکٹر بھی ہیں، ان میں سینئر بھی ہیں، ان میں جو ہے آفیسرز بھی ہیں، اور ان میں ملوں کے مالک بھی ہیں۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، وہاں پر جا کر دیکھو تو صحیح، وہاں پر جا کر دیکھو تو صحیح کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پر یہی پیغام مل رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ سے ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، کوئی داتا نہیں۔ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، آپ لوگ بھی اللہ کے راستے میں نکل کر تو دیکھو، جو سکون اللہ کے راستے میں نکلنے میں ہے میرے بھائیو دوستو کہیں نہیں ملتا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر تو دیکھو۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس امت کے ذمے یہ عظیم کام لگایا گیا ہے، تو آپ لوگ بھی بڑھ چڑھ کر اس کام میں حصہ لیں، اور یہ دیکھیں، یہ سوچیں کہ بھئی میرا بھائی، میرا قریبی، میرا دوست، میرا محلے دار، میرا رشتہ دار نمازی بن جائے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، کوئی ایک بھی نمازی بن گیا تمہارے کہنے پر، کسی ایک نے بھی نماز شروع کر دی تمہارے کہنے پر، تو میرے بھائی دوستو بزرگوں تمہاری زندگی سنور جائے گی، تمہاری آخرت سنور جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس کام کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کام کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیو، اپنا تن بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اپنا من بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کے راستے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنا گھر بار لٹا دیا، اپنے بیوی بچے قربان کر دیے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کے ایک حکم پر، میرے محبوب پیغمبر کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتے تھے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، آپ لوگ بھی اللہ کے راستے میں نکلیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ وہاں پر ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں گی، ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں گے، ہمارے اذکار صحیح ہو جائیں گے، ہمیں اٹھنے کا طریقہ پتہ چل جائے گا، ہمیں بیٹھنے کا طریقہ پتہ چل جائے گا۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہماری زندگی کا ہر کام سنت نبوی پر ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، ہر کام، ہمارا اٹھنا کیسا ہو سنت کے مطابق، ہمارا کھانا کیسا ہو سنت کے مطابق، ہمارا سونا کیسا ہو سنت کے مطابق، ہمارا جاگنا کیسا ہو سنت کے مطابق، ہمارا بیت الخلاء میں جانا کیسے ہو سنت کے مطابق، ہمارا گھر کی دہلیز پر قدم رکھنا کیسا ہو سنت کے مطابق، ہمیں اپنے اہل و عیال سے ملنا ہمارا کیسا ہو سنت کے مطابق، ہمارا بچوں سے ملنا کیسے ہو سنت کے مطابق، ہمارا بیوی سے ملنا کیسے ہو سنت کے مطابق، ہمارا والدین سے ملنا کیسے ہو سنت کے مطابق، ہمارا رشتہ داروں سے ملنا کیسے ہو سنت کے مطابق، ہمارا بڑوں سے ملنا کیسے ہو سنت کے مطابق، ہمارا چھوٹوں پر شفقت کیسی ہو سنت کے مطابق۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس پنڈال میں یہی کچھ سکھایا جاتا ہے۔ آپ حضرات بھی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کے راستے میں نکلیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین نبوی پر، دین محمدی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔